السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے آپ اس کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک سبسکرائب نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔ آج آپ ٹائٹل سے دیکھ چکے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو میں ہم بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگ جاتے ہیں امیگریشن لائرز کے پاس کہ ہمیں فارم فل کرنا ہے، ہمیں وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے کسی بھی پرپز کے لیے۔ اگر آپ یو کے اپنی فیملی کے پاس آنا چاہتے ہیں، اپنے فرینڈس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے ہی ہالیڈے کے لیے آنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو یو کے میں آلریڈی رہتے ہیں اور وہ اپنی فیملی کو، اپنے کسی جاننے والے کو، عزیز و اقارب کو، ان کو بلانا چاہتے ہیں وزٹ ویزا کے اوپر کہ وہ ان کے پاس وزٹ کر سکیں، تو اس کے لیے بڑا کنفیوژن رہتا ہے کہ ہم کیسے ویزا کا فارم فل کریں۔ ویزا کا فارم بہت ڈیفیکلٹ ہے فل کرنا۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے ایسے سب لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ اچھا، تو جو یو کے کا اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا ہے، یہ آپ نے جب ٹریول کرنا ہے اس سے آپ 3 منتھس پہلے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ایک بار کی ویزا میں آپ 6 منتھس میکسیمم اسٹے کر سکتے ہیں۔ 6 منتھ سے اوور اسٹے آپ ایک بار میں نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ کا 6 منتھس کا ویزا ہے یا 10 ایئرس کا وزٹ ویزا ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنا وزٹر فارم فل کرنے کے لیے۔ لنک آپ کی اسکرینس پہ لکھا آ رہا ہے، یہ میں ڈسکرپشن میں نیچے اٹیچ بھی کر دوں گی۔ یہ لنک آپ نے اپنے گوگل میں ٹائپ کرنا ہے، اور آپ کے پاس پھر کچھ ایسی ویب سائٹ کھل جائے گی، یو کے کا وزٹر ویزا اسٹینڈرڈ ویزا۔ اس میں نیچے اسکرال کر کے جائیے، یہاں پہ ڈیٹیل ہے آپ کی ویزا فیس کی، اور آپ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے۔ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ سے آپ کی لینگویج پوچھے گا۔ میں انگلش سلیکٹ کروں گی، لیکن اس میں اردو کی بھی آپشن ہے، اور آپ اردو کی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اردو میں اپنا فارم فل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو نیکسٹ کر دیجئے۔ نیکسٹ پیج آپ کے پاس آئے گا اپنے کنٹری سلیکٹ کرنے کے لیے کہ جہاں پہ آپ بائیو میٹرک دینا چاہتے ہیں۔ اس میں اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پاکستان لکھیں گے۔ ادھر سے جو نیکسٹ پیج ہے اس پہ اگین وہی کنفرمیشن وہ آپ سے لے رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس جگہ پہ آپ کا بائیو میٹرک کا سینٹر ہے جہاں پہ آپ کریں گے۔ آپ ہیو آئیڈینٹیفائڈ کر دیجئے اور نیکسٹ پہ چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ کو اس نیکسٹ پیج پہ اوپر ہے کہ کس صورت میں آپ وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈپلومیٹ ہیں یا آپ ایگزمپٹ ہیں یو کے وی کے امیگریشن سے، تو آپ کے لیے ایک ڈفرینٹ فارم ہے، وہ آپ اس کا لنک اوپر ہے، وہاں پہ آپ وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک نارمل اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے، جو کہ میجورٹی آف دا پبلک کے لیے ہے، تو پھر آپ اسی پہ نیچے آئیے۔ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل یہاں پہ اویلیبل ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے اور ایکسیپٹ کر کے نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ ای میل ایڈریس جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں کورسپونڈنس کے لیے، وہ ای میل ایڈریس، اس کے لیے اکاؤنٹ بنائیں گے پاسورڈ دے کے یہاں پہ۔ یہ پلیز پاسورڈ اپنا یاد رکھیے گا۔ اگین وہ ای میل ایڈریس کنفرم کریں گے کہ یہ آپ ہی کا ای میل ایڈریس ہے، آپ نے وہ کنفرم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے موو کرنا ہے اگین ایڈیشنل ای میل ایڈریس، اگر آپ سے کوئی ہے آپ سیکنڈری ای میل ایڈریس دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کا ٹیلی فون نمبر جو آپ کا پاکستان کا موبائل نمبر ہے، یا آپ کا گھر کا لینڈ لائن نمبر ہے، آفس کا نمبر، جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور وہ پوچھیں گے یہ نمبر آپ اپنا یو کے اسٹے میں یوز کریں گے یا آؤٹ آف یو کے ہوتے ہوئے آپ یوز کریں گے، تو اس کو پلیز سلیکٹ کیجئے فار یوز وسٹ آؤٹ سائڈ دا یو کے۔ ہوم ٹیلی فون نمبر، موبائل نمبر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیجئے۔ اندر ٹیلی فون نمبر آپ دے سکتے ہیں۔ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ اپنا 2 نمبر اگر دے دیں، تاکہ اگر کوئی آپ کے ان کو فردر کورسپونڈنس کی ضرورت ہے تو وہ آپ سے کورسپونڈنس کے لیے ایک بیک اپ نمبر بھی اویلیبل ہو۔ فرسٹ نمبر آپ کا جو آپ دیں گے وہی آپ کا مین نمبر رہے گا۔ لیکن اگین آپ کو نیکسٹ پیج پہ واپس سے کویشچن کریں گے کہ آپ نے اسٹینڈرڈ، آپ ہم کال سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ٹیکسٹ میسج سے، آپ دونوں کی آپشن سلیکٹ کر لیجئے۔ نارملی کانٹیکٹ وہ آپ کو میسج پہ ہی لیکن کرتے ہیں، پر آپ آپشن دونوں سلیکٹ کر لیجئے۔ یہاں پہ آپ نے جو آپ کے پاسپورٹ پہ آپ کا نام ہے، پلیز اپنا میک شور کیجئے آپ ایگزیکٹ اسپیلنگ کے ساتھ وہی نام لکھیے۔ پہلے آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے، پھر فیملی نیم میں آپ کا سر نیم آئے گا۔ اگر آپ نے نام اپنا چینج کیا کسی ٹائم، تو آپ نے جو پہلے آپ کا نام ہوتا تھا وہ آپ سلیکٹ کیجئے، اس کا آپ کو ڈاکومنٹ لگانا پڑے گا۔ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ میل ہیں، آپ فیمیل ہیں، یہاں پہ آپ نے اس کی سلیکٹ کر لینا ہے۔ آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں، اور یا جو بھی آپ کا میرٹل اسٹیٹس ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے۔ نیکسٹ وہ آپ سے آپ کا گھر کا ایڈریس پوچھیں گے،
تو آپ اپنا ایڈریس لکھ دیجئے یہاں پہ، آپ کے اسی ایڈریس پہ وہ کورسپونڈنس کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر تو نہیں ہے تو آپ نو کیجئے، وہ آپ سے پھر آپ کا ایک اور ایڈریس بھی پوچھیں گے جہاں پہ وہ آپ سے کورسپونڈنس کر سکے. لیکن بیٹر ہے یہاں پہ آپ اپنا گھر کا ہی ایڈریس دیں. اٹ جسٹ میکس اٹ ایزی کہ آپ کا کنفیوزنگ نہ ہو آپ کا فارم. آپ اس ایڈریس پہ آپ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں وہ آپ سلیکٹ کر لیجئے، وہ ایئر لکھ لیجئے. ایگزیکٹ آپ کو بے شک یاد نہ ہو، آپ ایک رف آئیڈیا کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. اگر بہت عرصہ ہو گیا آپ کو ادھر ہی رہتے ہوئے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ اون کرتے ہیں یا رینٹ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ادر سلیکٹ کیجئے. آپ کے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز، پلیز اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز، اپنی ایشوئنگ اتھارٹی جو ہے پاسپورٹ کی، یہ سب آپ کی کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اس میں. یہ بہت ہی زیادہ کروشل انفارمیشن ہے. اچھا، میں یہاں پہ بس ایک یہ فرضی سا آئی ڈی کارڈ نمبر اور سب لکھ کے یہ فارم آپ کو فل کر کے دکھا رہی ہوں، لیکن آپ نے پلیز اپنی انفارمیشن سب چیک کر کے کریکٹ لکھنی ہے. ایشوئنگ اتھارٹی میجورٹی پاکستان، آئی ڈی کارڈ کی آپ کی پاکستانی ہوتی ہے. آپ کی جو ڈیٹ ہے اس کی ایشو ہونے کی وہ لکھنی ہے آپ نے. یہ سب آپ کی ڈیٹس بالکل میچ کرنی چاہیے ہیں جو ڈیٹیل آپ کے پاسپورٹ پہ ہیں. اگر ان میں کچھ تھوڑا سا بھی ڈفرینس ہو، یہ بہت مائنر سی مسٹیکس ہوتی ہیں جن سے آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی فیس ضائع جا سکتی ہے. تو بس صرف تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے، ادروائز تو فارم بہت ایزی ہے. آپ کے آئیڈینٹی کارڈ، جو آپ کا NIC کارڈ ہے یا نادرا کا کارڈ ہے، یہاں پہ آپ کو نادرا کے کارڈ کے لیے سلیکٹ کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل دینی ہے. اگین اس کی بھی پلیز انفارمیشن کو بار بار چیک کیجیے گا، 2 سے 3 بار چیک کر کے، اور پھر ہی آپ یہاں پہ لکھیے اور اس کو کنفرم کر کے دین سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں. یہاں پہ آپ کی نادرا کی ڈیٹیلز آ گئی ساری. اگین میں ایک بالکل فکشس سے لکھ رہی ہوں ڈیٹیل یہاں پہ، کیونکہ میں ریئل میں فارم کوئی سبمٹ نہیں کرا رہی ہوں ابھی. یہ صرف ڈیمونسٹریشن پرپزز کے لیے لکھ رہی ہوں، تو اس لیے یہ سب میں ایک فیک انفارمیشن اس کے بیچ میں فرضی سی بنا کے لکھ رہی ہوں. آپ نے اپنی کریکٹ انفارمیشن جو ہے لکھنی ہے. جو بندہ اپلائی کر رہا ہے، مطلب جس نے وزٹ کرنا ہے یہاں پہ، اس کی ڈیٹیلز آئیں گی. اگر آپ ان کے بہاف پہ فارم فل کر رہے ہیں تو پلیز اپنی انفارمیشن غلطی سے نہیں لکھیے گا. آپ کی نیشنلٹی، آپ کی کنٹری آف برتھ، یہاں پہ وہ سب آئے گی. اگر آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے تو آپ کو آگے جا کے وہ کوشچن کریں گے اور آپ نے پھر اپنی سیکنڈ نیشنلٹی کا بھی بتانا ہوگا. ایک تو obviously آپ کی پاکستان کی ہوگی، آپ کی کنٹری آف برتھ کیا ہے، آپ کا پلیس آف برتھ میں آپ کی سٹی آئے گی جہاں پہ ہے. یہ بھی آپ کی میچ ہونی چاہیے آپ کی جو نادرا کارڈ پہ یا پاسپورٹ پہ گیون ہے اسی سے. یہ آپ کی ادر نیشنلٹیز کا آ گیا. یہ ڈیول نیشنلٹی ہولڈرس کے لیے، اگر آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے تو اس میں آپ نو سلیکٹ کر دیں گے. آپ کا امپلائمنٹ سٹیٹس کیا ہے، یہ اگین بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ جون سا بھی سلیکٹ کرتے ہیں اس کا آپ کو پروف دینا ہوگا. اگر آپ امپلائڈ ہیں تو آپ کو اپنے امپلائر کی ڈیٹیل بتانی ہوگی. اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کی ڈیٹیل بتانی ہوگی. اس کی کوئی رجسٹریشن آپ نے کرائی ہے SECP میں یا کچھ، اس کے کوئی ڈاکومنٹس دینے ہوں گے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اپنی یونیورسٹی یا کالج کی ڈیٹیلز دینی ہوں گی، پروف. کوئی لیٹر اٹیچ کرنا ہوگا. اگر آپ ریٹائرڈ ہیں تو بھی آپ کو اپنا شو کرنا پڑے گا. اگین اگر آپ ان امپلائڈ ہیں تو آپ ان امپلائڈ سلیکٹ کریں گے، لیکن پھر اس میں آپ کو آگے بتانا ہوگا کہ آپ کے، اگر آپ ان امپلائڈ ہیں تو پھر آپ کے اس ٹرپ کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے، اور ان کی ڈیٹیل آپ کو دینی ہوگی. میں نے یہاں پہ ریٹائرڈ سلیکٹ کیا ہے. آپ کی انکم اور سیونگز جو ہیں، آپ کی انکم اینڈ سیونگز کے لیے بھی آپ کی جو کوئی ریگولر انکم ہے، کیونکہ آپ ریٹائرڈ میں نے سلیکٹ کیا تھا، تو اگر آپ کی کوئی ایڈیشنل انکم آ رہی ہے، جیسے آپ کی کوئی بینک کی کوئی مداربہ کارڈز ہیں، آپ کی کوئی انویسٹمنٹس ہیں جن سے آپ کی آتی ہیں، وہ سب آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے اور ان کے آپ کو پروف اینڈ پہ اٹیچ کرنے ہوں گے. اگر آپ کی کوئی سیونگز ہیں تو وہ بینک اکاؤنٹ پہ آپ کی جو بھی سیونگز ہیں، آپ کو اس کے لیے بھی اپنی وہ اسٹیٹمنٹس دینی ہوگی. جو بھی آپ کی ریگولر انکم اگر آ رہی ہے، کوئی آپ کی پینشن آ رہی ہے، یا آپ کی کہیں سے کوئی پروفٹ آتے ہیں، آپ کی کوئی زمینیں ہیں، ان سب کا بھی آپ کو پروف دینا ہوگا کہ یہ میرے پاس پیسے آ رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ نیکسٹ پیج پہ پھر کہ آپ
کتنے پیسے انٹینڈ کرتے ہیں یو کے میں اپنے ٹرپ پہ کرنے کے لیے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ ایٹ لیسٹ آپ 2000 کا بجٹ اس پہ ضرور لکھیے. اور یہ صرف آپ نے لکھنا نہیں ہے، یہ اپنے اپنے بینک اکاؤنٹ میں شو کرنا ہے کہ آپ کے پاس ہیں. آپ کی فائنینشیل سچویشن کا نیکسٹ اس پیج پہ آپ پوچھ رہے ہیں وہ آپ سے، جو کہ ہے کہ آپ ایچ منتھ جنرلی کتنا اسپینڈ کرتے ہیں جب آپ پاکستان میں ہیں. اگر آپ کے اوپر کوئی ڈپینڈنٹ ہے جیسے آپ کے بچے ہیں یا آپ کے پارٹنر ہیں جن پہ آپ سے کرتے ہیں، تو وہ کتنے ہیں آپ کے منتھلی ایکسپینسز. اگر کوئی اور آپ کے ایکسپینسز بیئر کر رہا ہے تو پھر آپ یس کیجئے. پھر نیکسٹ پیج پہ وہ آپ سے انفارمیشن پوچھیں گے کہ جو آپ کو ویزا آپ کے اس ٹرپ کو فائنانس کر رہے ہیں، آپ نے ان کی ڈیٹیل بتانی ہے. اور اگر آپ نو سلیکٹ کریں گے تو وہ اسی صورت میں ہے جب آپ اپنا جو پورا یو کے کا آپ کا ٹرپ ہے وہ آپ خود ہی فنڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کے پیرنٹس آپ کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ان کی ڈیٹیل بتانی ہے. کیوں وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ میرے پیرنٹس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں وزٹ کر لوں، میں جانا چاہتا ہوں، اینی تھنگ. پلیز جو بھی سچ ہے آپ وہی لکھیے. آپ جس دن اپلائی کر رہے ہیں وہاں سے 3 منتھ سے زیادہ کی ڈیٹ یہ نہیں ہونی چاہیے. ود ان 3 منتھس کی ڈیٹ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. آپ اردو بھی اس میں ادر سلیکٹ کر کے اردو لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے وہاں پہ اویلیبل ہو. آپ کے جب بایو میٹرک کے لیے آپ جائیں، کوئی ٹرانسلیٹر. آپ کے جو بھی پرپز ہیں یہاں پہ آپ وہ اپنے پرپز سلیکٹ کر لیں گے کہ آپ کس پرپز کے لیے آ رہے ہیں. اس میں آپ کی 6 منتھ سے کم کی اسٹڈی کے لیے، آپ ٹورزم کے لیے، شادی کے لیے آ رہے ہیں، کوئی آپ ادھر اگر کسی لیکچر وغیرہ کے لیے آ رہے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی اور ریزن ہے جس کے لیے آپ 6 منتھس اور اس سے کم کے لیے اگر آپ یو کے وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ادر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا مین ریزن، میں نے ٹورزم سلیکٹ کیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں ٹورزم میں آپ ٹورسٹ کے لیے آ رہے ہیں، آپ فیملی سے یا فرینڈ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر آپ فیملی اور فرینڈس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کی سب ڈیٹیلز دینی ہوں گی جو کہ آپ کے یہاں پہ رہتے ہیں. فرینڈس کو اوبیسلی آپ مائنس کر سکتے ہیں، آپ صرف ایک آدھ کی ڈیٹیل دے دیں. لیکن فیملی میں جتنے بھی فیملی ممبرس ادھر ہیں، آپ کا ان سے کیا ریلیشن شپ ہے اس کے حساب سے آپ کو دینی ہوگی. میں نے ٹورزم سلیکٹ کیا تھا اس لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کا کیا پلان ہے، آپ نے بکنگز اپنی کرا لی ہیں کہ نہیں کرا لی. میں روڈ ٹرپ پلان کر کے اس میں لکھ رہی ہوں کہ میں روڈ ٹرپ کے لیے آنا چاہتی ہوں تاکہ میں ریکریشنل پرپسز کے لیے پورا یو کے گھوم پھر سکوں. آپ کیونکہ پیچھے میں نے میرڈ سلیکٹ کیا تھا اس لیے یہاں پہ وہ آپ کے ہسبینڈ کی یا وائف کی جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کی پوری دینی ہوں گی. ان کا نام، ان کی ڈیٹ آف برتھ، ان کی نیشنلٹی. اگر آپ اکٹھے رہتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں بھی وہ سارا آپ ان کو بتانا ہوگا. پیپل فائنینشلی ڈپینڈنٹ آن یو. آپ کے کوئی بھی بچے ہیں جو 18 سال سے کم ہیں، آپ کے 18 سال سے زیادہ کے بچے جو بھی آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، کوئی اڈاپٹیڈ بچے یا کوئی بھی آپ کے بچے جن کو آپ کرتے ہیں، یا آپ کے پیرنٹس اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ادھر پیچھے. ادھر آپ سلیکٹ کریں گے اپنے پیرنٹس کی ڈیٹیلز. آپ نے اپنے مدر اینڈ فادر دونوں کی ڈیٹیل دینی ہے. پہلے آپ مدر سلیکٹ کر لیجئے بے شک، اور پھر فادر. جون سا آپ سلیکٹ کریں گے آپ نے نیچے گیون نیم اور فیملی نیم میں انہی کا نام لکھنا ہے. ڈیٹ آف برتھ ان کی نیشنلٹی کیا تھی. اگر وہ پارٹیشن سے پہلے کی ان کی برتھ ہے تو ان کی نیشنلٹی اب لیکن پاکستانی ہے تو آپ پاکستان ہی لکھیں گے. لیکن اگر ان کے پاس پہلے انڈیا میں تھے وہ اور انڈیا کی نیشنلٹی تھی اور پھر بعد میں وہ پاکستان آئے، پاکستان کی نیشنلٹی، تو آپ یہاں پہ نو سلیکٹ کر کے ان کی پرانی نیشنلٹی لکھیں گے اور ادروائز آپ یس سلیکٹ کریں گے. اگر آپ کی فیملی یو کے میں رہتی ہے اس کا پلیز یہاں پہ یس سلیکٹ کیجئے. یہ اس میں صرف امیجیٹ فیملی آپ کی آتی ہے یا آپ کے گرینڈ چلڈرن آتے ہیں یا آپ کے پارٹنر کی فیملی آتی ہے، جو آپ کے ہسبینڈ یا وائف کی فیملی جو ہیں جو یو کے میں رہتے ہیں. اب ان کے پہ یس کریں گے اور پھر ان کی ڈیٹیل نیکسٹ پیج پہ دیں گے. اگر آپ نو کریں گے یعنی کہ آپ کی کوئی بھی آپ کا فیملی نہیں ہے جس میں آپ کا ہسبینڈ آ سکتے ہیں، آپ کی وائف آ سکتی ہیں، آپ کے اپنے بچے آ سکتے ہیں، آپ کے گرینڈ پیرنٹس یا آپ کے نواسا نواسی یا پوتا پوتی آ سکتے ہیں.
ان کے علاوہ اگر کزنس ہیں تو ان کا آپ کو وہاں پہ نو ہی کریں گے آپ۔ اچھا، اگر آپ کسی ٹریول گروپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر آپ اس میں یس کریں گے، ادر وائز اگر آپ کا خود کا ٹرپ ہے تو آپ نو کریں گے۔ اور اگر آپ اکٹھے 2-3 لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو پلیز یہاں پہ یس کیجئے، اور پھر نیچے آپ ڈیٹیل دیں گے باقی لوگوں کی جو آپ کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں، تاکہ آپ سب کا اکٹھے فارم ویزا لگے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ایک کا لگ جاتا ہے اور کسی دوسرے کا نہیں لگتا، تو ادھر اگر آپ یس کر کے ان کی ڈیٹیل دیں گے تو وہ آپ دونوں کی اس کو اٹیچ کر دیں گے۔ نیکسٹ آپ کو وہ ہوٹل کی ڈیٹیل جہاں پہ آپ نے اسٹے کرنا ہے اس کی، اگر آپ نے ہوٹل ابھی نہیں بک کیا تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ یہاں پہ صرف لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ملٹیپل جگہوں پہ اسٹے کرنے کا پلان ہے اور اس لیے آپ نے بکنگ نہیں کرائی ابھی۔ اگر آپ لاسٹ 10 ایئرز میں ٹریول کیے ہیں یو کے تو یس کر کے پھر آپ کو بتانا ہے کتنی بار آپ نے ٹریول کیا ہے، ان میں سے لاسٹ جو 3 ٹائمز ہیں موسٹ ریسنٹ وزٹس آپ کے، اس کا آپ نے ڈیٹیل دینی ہے۔ اگر آپ نے نہیں ٹریول کیا لاسٹ 10 ایئرز میں یو کے تو آپ نو سلیکٹ کیجئے۔ نیکسٹ آپ سے پوچھیں گے وہ آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یو ایس اے، سوئٹزرلینڈ، یہاں پہ یورپین یونین کی کسی بھی کنٹری میں جو آپ پچھلے 10 سال میں آئے ہیں، تو آپ نے اس کے لیے بتانا ہے آپ کس کس کنٹری میں آئے ہیں، آپ کی انٹری ڈیٹس، ایگزٹ ڈیٹس، یہاں پہ آپ کو سب ڈیٹیلز وہ دینی ہوں گی۔ اور اگر آپ نے ان کنٹریز میں ٹریول نہیں کیا تو آپ اس کو نو سلیکٹ کر دیں گے اور آپ یہاں سے سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے۔ لیکن یہ آپ کی ڈیٹیلز وہ آپ کے پاسپورٹ سے میچ کریں گے، اس لیے پلیز اگر آپ نے ٹریول کیا ہے تو اپنی ڈیٹیلز یہاں پہ ضرور دیجیے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر آپ غلط انفارمیشن دیں گے آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اگر کبھی ریفیوز ہوا ویزا آپ کا یو کے کا یا ان میں سے کسی بھی کنٹریز کا، یا آپ کے بین ہے ٹریول کا، آپ نے پہلے کبھی یو کے امیگریشن لاء کو بریچ تو نہیں کیا، آپ نے اس کے لیے کنفرم کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اگر نہیں بریچ کیا تو پھر آپ نو سلیکٹ کر دیں گے، اور اگر آپ نے بریچ کیا ہے اور آپ کی کوئی ایکوزیشنز ہیں تو آپ اس میں یس سلیکٹ کریں گے، پھر وہ آپ سے ڈیٹیلز پوچھیں گے اور یہاں سے آگے پرابلی پھر وہ آپ کو آپ کا ویزا ملنا ڈیفیکلٹ ہوگا اگر آپ کا یس ہوگا۔ کسی بھی قسم کی کرمنل کنوکشن ہے آپ کو کوئی آپ کے اوپر کوئی سول چارجز چل رہے ہیں بینکرپسی سے ریلیٹڈ، یا آپ نے کوئی ڈیٹ ہے آپ کے اوپر بڑا جو آپ نے نہیں پے آف کیا اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، ناٹ جسٹ لائک اے نارمل ڈیٹ کہ کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹ، لیکن اگر کوئی بڑا ڈیٹ ہے جو جس کی وجہ سے آپ کو بینک والے کورٹ میں آپ کے پاس گئی ہیں، تو پھر آپ نے ان کی ڈیٹیل دینی ہوگی۔ کسی بھی وار کرائمز میں، جو کہ یوزلی ہمارے سب کا آنسر نو ہی ہوگا، تو آپ یہاں پہ نو سلیکٹ کریں گے۔ آئی ہیو ریڈ آل دی انفارمیشن کا باکس کو بھی ٹک کریں گے، سیو اینڈ کنٹینیو کر دیجئے۔ نیکسٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی آرگنائزیشن سے اگر آپ کی کوئی اٹیچمنٹ ہے اس کا کویشچن ہے، یہاں پہ بھی میجورٹی لوگوں کا نو ہوگا، آپ نے نو کرنا ہے۔ ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق کسی قسم کا ہے، ان سب کو بھی نو ہی کریں گے موسٹلی۔ پھر اس کو بھی آئی ہیو ریڈ آل دی انفارمیشن کو ٹک کر کے آپ سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے۔ یہ سب آنسرز دینا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ یہ آنسرز نہیں دیں گے تو آپ کا فارم نہیں کنسیڈر ہوگا۔ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز یا اگر آپ کے کوئی بھی ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں جن کی وجہ سے آپ ان ٹربل آ چکے ہیں پہلے، تو پھر یس ہوگا، ادروائز میجورٹی لوگوں کے لیے تو نو ہی ہوگا۔ آپ پرسن آف گڈ کیریکٹر کا ہے یہاں پہ اگین یہی کہ آپ کے اوپر کوئی ایسے چارجز تو نہیں ہیں کہ آپ نے کبھی یو کے اگینسٹ کام کیا ہے، بس وہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو ہم ویزا دینے والے ہیں وہ ہماری کنٹری کے لیے سیف ہے، ہمارے اوپر ڈپینڈ تو نہیں کریں گے کسی طرح سے کر کے، یا ہماری سیکیورٹی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، تو سب میں نو آئے گا۔ اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو۔ آپ کی امپلائمنٹ ہسٹری، اگر آپ کی آرمڈ فورسز سے ہیں، اگر آپ گورنمنٹ سے ہیں، انٹیلیجنس سروسز سے آپ میں آپ جاب کرتے تھے، یا آپ نے کبھی بھی زندگی میں ان کے لیے کام کیا ہے، یا سیکیورٹی کی کوئی بھی آرگنائزیشن جیسے پولیس ہو گئی، یا ایون ریسکیو والے، ریسکیو 15 یا ان میں میڈیا آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے اس کے حساب سے، یا اگر آپ جوڈیشری کے لیے کام کر سکیں، آپ جج ہیں، یا تو پھر آپ ان میں سے وہ آپشن سلیکٹ کریں گے، اس کی ڈیٹیلز آپ کو دینی ہوگی۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی کے لیے کام نہیں کیا تو آپ لاسٹ آپشن سلیکٹ کریں گے،
اور اگر آپ نے گورنمنٹ کے لیے کسی کے لیے کام کیا ہے تو اسی طرح سلیکٹ کریں گے. اس کی وہ ڈیٹیلز جو آپ سے پوچھے گا، دیکھیے نیچے یہ 500 کریکٹرز کا آ گیا، اس میں آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ کی کیا پوسٹ تھی اور آپ کیا کام کرتے تھے. آپ کی فارم کے لیے کوئی بھی ایڈیشنل انفارمیشن ہے جو آپ کو لگتا ہے انہوں نے نہیں پوچھی اور آپ کی بتانا ضروری ہے، وہ یہاں پہ دیں گے. آپ بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں. اگین یہاں پہ سب آنسرز انہوں نے آپ کو دوبارہ دیے ہیں کہ آپ چیک کر لیجئے. ڈاکومنٹس وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ڈاکومنٹس آپ کے لیے کمپلسری ہیں سبمٹ کرانے. یہاں پہ وہ ڈاکومنٹس آپ سبمٹ کرائیں گے، اس کی چیک لسٹ کریں گے آپ کہ آپ کی یہ بیسیکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں آپ کے ویزا فارم کے ساتھ. ان کا پلیز اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیجئے، کیونکہ یہ ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کر سکتے ہیں اب کسی بھی ٹائم اپنی بایو میٹرک کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے، یا آپ کو اپنی بایو میٹرک کی اپوائنٹمنٹ پہ یہ سب کچھ یہ ڈاکومنٹس آپ کو ساتھ لے کے جانے ہیں. اگر آپ خود اٹیچ کر لیں گے، آپ آن لائن اپنے موبائل کے کیمرہ سے بھی آپ پکچر لے کے نیٹ کلیئر پکچر لے کے آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. آپ کو پراپر اسکینر کی ضرورت نہیں ہے، جائیں تو مارکیٹ سے اسکین کرا کے رکھ لیجئے. ادروائز آپ اگر یہ آپ کا فری اٹیچمنٹ ہو جائے گی. اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پہ سبمٹ ہوں، آپ اپنی بایو میٹرک کی اپوائنٹمنٹ پہ لے کے جائیں گے، تو اس کی ایک پر ڈاکومنٹ ایک فیس ہوگی جو کہ وہ اسکین کر کے کریں گے. بس آپ کی نیکسٹ فارم پیج پہ وہ آپ سے کنفرم کریں گے کہ یہاں پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ یہ جون سی چیزیں نہیں کر سکتے. یہ آپ اپنی ڈیٹیلز اپنے جب آپ فارم فل کریں گے تو پوری ڈیٹیلز پڑھ لیجئے کہ کیا چیزیں آپ کو کرنی الاؤڈ ہیں، کس چیز کے لیے آپ اور کون سی چیزیں آپ کو نہیں الاؤڈ. اگر آپ کوئی بھی لا کو بریک کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم ویزا ملنا آپ کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، بلکہ نیئرلی امپاسبل ہی ہو جائے گا. ادھر سے آگے جب آپ اس پیج پہ اب فائنل کر لیں گے تو یہ آپ فائنل ڈیکلریشن دے رہے ہیں کہ جو بھی انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی ہے وہ آپ کی نالج کے حساب سے ٹھیک ہے. آپ کا ویزا لگنے کے بعد آپ کے پاس 3 منتھس ہیں اپنے پاسپورٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے، یا آپ کا جب بھی ویزا کا آپ کا ڈیسیجن آ جائے گا، اگر آپ ودن 3 منتھس نہیں سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کا ڈسٹروائے کر دیں گے. اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ اپلیکنٹ جو ہیں 18 اینڈ ابو ہیں. اگر 18 اینڈ انڈر ہیں تو آپ کو پیرنٹس کی طرف سے ایک کنسنٹ فارم لگانا پڑے گا ساتھ. اگر آپ کسی کی بہاف پہ فارم سبمٹ کر رہے ہیں تو اگین آپ کو ان کا بھی ایک لیٹر لگانا پڑے گا کہ انہوں نے آپ کو اتھارٹی دی ہے. آپ اپنے آنسر سے دوبارہ سے ایک بار چیک کر لیجئے یہاں پہ سارے، اینڈ کنٹینیو جب کریں گے تو یہ آپ کی ویزا آپشنز آپ سے فائنل پوچھیں گے کہ آپ 6 منتھس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، 2 ایئرز، 5 ایئرز یا 10 ایئرز. اچھا، ایک بار میں اگر فرسٹ ٹائم اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ 6 منتھس کا اپلائی کیجئے. ایک بار میں آپ وزٹ کر کے چلے جائیں، پھر نیکسٹ ٹائم جب آپ نے اپلائی کرنا ہو تو آپ 2 ایئرز، 5 ایئرز یا 10 ایئرز اپلائی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا کرنا ہو. پر آپ کی پہلے ایٹ لیسٹ ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے ہے UK کی، تبھی آپ کو 6 منتھ سے آگے کا ویزا اپلائی کرنا چاہیے. یہ لیٹسٹ فیس اس وقت چل رہی ہے 36,776 پاکستانی روپیز. یہ تقریباً 105 پاؤنڈ کے قریب بنتی ہے. اچھا، نیکسٹ پیج پہ یہاں پہ بس آپ سے کنٹینیو کیجئے اس کو. اس کے بعد آپ کو اپنے ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہے. آپ اپنے ڈیبٹ کارڈ کا نمبر اور ڈیٹیلز انٹر کریں گے یہاں ورلڈ پے اور اس میں سے آپ کی ویزا فیس ڈیڈکٹ ہو جائے گی. لیکن یہ ویزا فیس پے کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ کوئی مسٹیک نہیں ہے آپ کے فارم میں. Hope this video has helped you. If it has, please like and subscribe my channel and keep watching.